الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم سورۃ القصص کے معنی الکلمات کریں گے پچھلے لیسن کے. بصائر للناس نورا لقلوبہم یبصرون بہ الحقائق. ان کے دلوں کے لیے نور جس کے ذریعے وہ حقائق کو دیکھتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کا نور جس کے ذریعے وہ حقائق کو دیکھتے ہیں. بصائر. قضینا عہدنا عہد لیا ہم نے. فتطاول علیہم العمر فمکثوا زمنا طویلا لمبا عرصہ ٹھہرے رہے. الغربی الجبل الغربی من موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام سے مغرب کی جانب پہاڑ. انشأنا خلقنا پیدا کیا ہم نے. ثاویا مقیما. بس یہاں تک ہیں اس لیسن کے. الوقفات التدبریہ نمبر 1. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ان اللہ سبحانہ وتعالی کانت سنتہ قبل انزال التوراۃ اذا کذب نبی من الانبیاء ینتقم اللہ من اعدائہ بعذاب من عنده. تورات کو نازل کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی سنت یہ تھی کہ انبیاء میں سے جب کسی نبی کو جھٹلا دیا جاتا تو اللہ اپنی طرف سے عذاب نازل کر کے ان کے دشمنوں سے انتقام لے لیتا تھا. کما اہلک قوم نوح بالغرق، جیسا کہ اس نے قوم نوح کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کیا. وقوم ہود بالریح الصرصر، اور قوم ہود کو تیز و تند آندھی کے ساتھ. وقوم صالح بالصیحۃ، اور قوم صالح کو چنگھاڑ کے ساتھ. وقوم شعیب بالذلۃ، اور قوم شعیب کو سائبان کے عذاب کے ساتھ. وقوم لوط بالحاصب، اور قوم لوط کو پتھروں والی آندھی کے ساتھ. وقوم فرعون بالغرق، اور قوم فرعون کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا.
یہ ساری مثالیں ہیں پچھلی اقوام کی سے اللہ تعالیٰ کے انتقام لینے کی، جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ السؤال اذکر خمسة من انواع عذاب اللہ للامم العاصیہ، نافرمان قوموں کے لیے اللہ کے عذاب کی 5 اقسام ذکر کریں۔ یہ پیچھے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وهذا دلیل علی انہ بعد نزول التوراة انقطع الہلاک العام وشرع جہاد الکفار بالسیف۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تورات کے نازل ہو جانے کے بعد اجتماعی تباہی اور عام ہلاکت ختم ہو گئی، اور کافروں کے ساتھ تلوار کے ذریعے جہاد کرنے کا حکم مشروع کر دیا گیا۔ السؤال هل حصل ہلاک عام لأمة من الامم بعد ہلاک فرعون وقومہ، کیا فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد قوموں میں سے کسی قوم کی اجتماعی تباہی واقع ہوئی؟ نہیں۔ اوپر مثال نہیں سنی آپ نے، جیسے قوم نوح کو، جی ہاں یہی مراد ہے، اوپر مثالوں سے سمجھائی گئی ہے یہ بات۔ نمبر 3، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وما كنت بجانب الغربی خطاب لسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت میں یہاں ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ والمراد به اقامت حجت لاخبارہ بحال موسیٰ وہو لم یحضرہ، اور اس کا مقصد حجت قائم کرنا ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی خبر دے رہے ہیں حالانکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، یعنی آپ وہاں موجود نہیں تھے پھر بھی آپ یہ سب کچھ بتا رہے ہیں، تو یہ کفار پر ایک حجت ہے کہ سوچو، غور کرو کہ یہ کیسے پاسبل ہوا، اس بات کو سمجھو، اور اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آؤ۔ والغربی المکان الذی فی غربی الطور، الغربی سے مراد وہ جگہ ہے جو طور پہاڑ کی مغربی جانب میں تھی، وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي كَلَّمَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَىٰ، اور یہ وہ جگہ تھی جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ وَالْأَمْرُ الْمَقْضِيُّ إِلَىٰ مُوسَىٰ هُوَ النُّبُوَّةُ، اور جس کام کا فیصلہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں کیا گیا تھا وہ نبوت تھی۔ وَمِنَ الشَّاهِدِينَ مَعْنَاهُ مِنَ الْحَاضِرِينَ هُنَاكَ، من الشاہدین کا معنی ہے کہ وہ لوگ جو وہاں حاضر تھے ان میں آپ نہیں تھے۔ المعنى لم تحضر یا محمد للاطلاع على هذه الغیوب التي تخبر بها، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان غیبی واقعات کی آپ کو جو خبر دی جا رہی ہے تو آپ ان کو دیکھنے کے لیے وہاں موجود نہیں تھے۔ وَلَكِنَّهَا صَارَتْ إِلَيْكَ بِوَحْيِنَا، لیکن ہماری وحی کے ذریعے آپ تک یہ حالات و واقعات پہنچے ہیں۔ فَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَى النَّاسِ الْمُسَارَعَةُ إِلَى الْإِيمَانِ بِكَ، تو لوگوں پر واجب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں پہل کرتے، مسارع یعنی جلدی کرتے، پہل کرتے۔ السؤال کیف کان فی خبر موسیٰ علیہ السلام دلیل علی ان ھذا الکتاب من عند اللہ وان محمدا رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی خبر میں کس طرح اس بات کی دلیل پائی جاتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کس طرح؟ کیفا
جی ہاں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے. وما كنت من الشاہدین من الحاضرین. نمبر 4. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. فاندرس العلم ونسیت آیاتہ، پس علم ناپید ہو گیا اور اللہ کی آیات کو بھلا دیا گیا. کیوں بھلا دیا گیا؟ فتطاول علیہم العمر، لمبی مدت گزرنے کی وجہ سے. فبعثناک فی وقت اشتدت الحاجۃ الیک، پس ہم نے آپ کو ایسے وقت میں مبعوث کیا جب اس کی شدید حاجت تھی. ٹھیک ہے، اشتدت الحاجۃ الیک یعنی آپ کے وہاں جانے کی شدید ضرورت تھی. وَإِلَى مَا عَلَّمْنَاكَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے آپ کو عطا کیا، ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، یعنی جو ہم نے آپ کو سکھایا اور آپ کی طرف وحی کیا، اس کی لوگوں کو شدید ضرورت تھی. السؤال متى تتأكد الحاجة في الناس إلى وجود داعية يذكرهم ويعلمهم، کب لوگوں میں اس چیز کی ضرورت پختہ ہو جاتی ہے کہ کوئی داعی ہو جو ان کو نصیحت کرے اور ان کو تعلیم دے؟ یعنی لوگوں میں اس بات کی ضرورت کب زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے اور تعلیم دی جائے؟ جب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. جی سمیتا آپ بتائیں. جب لوگوں کے اندر غفلت آ جاتی ہے لمبی مدت تک، جب علم مٹ جاتا ہے آیات بلا دی جاتی. یہ اوپر لکھا ہوا نا، فَانْدَرَسَ الْعِلْمُ وَنُسِيَتْ آیَاتُ، تو یہی اس کا جواب ہے کہ جب علم سیکھنے سکھانے والے لوگ نہیں رہتے اور آیات بلا دی جاتی ہیں تو پھر شدید ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور لوگوں کو سکھائے. نمبر 5. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وذلك أن الله تعالى قد عهد إلى موسى وقومه عهودا في محمد صلی اللہ علیہ وسلم والایمان به، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ پر ایمان لانے کے بارے میں بہت زیادہ وعدے لیے تھے. فلما طال علیہم العمر، پس جب ان پر مدت دراز گزر گئی، وخلفت القرون بعد القرون، اور نسل پر نسل گزر گئی، یعنی کئی نسلیں گزر جانے کے بعد ان کی دوسری نسلیں پیچھے رہ گئیں، پیچھے چھوڑ دی گئیں. خلفا نسوا تلک العہود وترکوا الوفاء به، تو انہوں نے وہ وعدے بھلا دیے اور ان کے ساتھ وفا کو ترک کر دیا. یعنی جو وعدے ان سے لیے تھے موسیٰ علیہ السلام نے وہ انہیں بھول گئے. السؤال ما الذي نسيه قوم موسیٰ بتطاول العمر علیہم، وہ کیا چیز تھی جو عرصہ دراز گزرنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھلا دی تھی؟ وہ عہد جو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے لیا تھا، کس بات کا لیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، جس کا انہوں نے بہت دفعہ ان سے ذکر کیا تھا کہ میرے بعد نبی آئے گا تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے؟ جی کہیے. مائک دیجیے نجم صاحب.
سر جی میں سوچ رہی تھی کہ اس سے یہ کتنی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ ہر زمانے میں اس زمانے کے لوگوں کو کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. بے شک وہ مائنورٹی میں ہو، میجورٹی میں نہ بھی ہوں، بالکل. لیکن انٹل انلیس ہر کوئی اپنی رسپانسبلٹی کو پک اپ نہ کرے اور محسوس نہ کرے تو پھر تو سبھی کا جیسے ایک طرح سے صفایا ہو جائے اور ان کا سبھی کا نقصان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اس چیز کو، ذمہ داری کو محسوس ادا کرنے کرتے والے ہوں، رہیں. ادا بالکل. کرنے والے ہوں. استاذہ جی جو اس ٹرپ پہ آپ ماشاءاللہ سے پاکستان اور سارا پھر کے آئیں اور ہر بندے کو ہر ایک مجلس میں آپ نے یہ سب سے کہا ہے، آپ میں سے ہر ایک شخص کوئی ایک بات جو آپ کو یاد ہے وہ آپ آگے پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو پھیلائیں، کیونکہ اتنی ان اویئرنیس ہے اور ہم پورا پاکستان تقریباً موٹے موٹے شہروں میں پھر کے آئیں اور اتنی زیادہ جہالت ہے لوگوں کو، چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کے بڑی سے بڑے علم کی تو دور کی بات ہے، ادب آداب بھی بھول گئے ہوئے ہیں. تو ہمیں اس بات کا احساس ہمارے جب تک دلوں میں نہیں ہوگا ہم آگے کیسے پہنچائیں گے؟ اصل میں جب ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے نا تو ہمیں کیا لگتا ہے سب کا پیٹ بھرا ہوا ہے. تو جب ہم زیادہ علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں نا اور ہمیں بہت کچھ آ جاتا ہے تو ہم پھر سست پڑ جاتے ہیں. ویسے بھی زیادہ کھانا کھانے تو سست ہو جاتے ہیں نا، تو سست پڑ جاتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ سب کو پتا ہے، اب کیا بتانے کی ضرورت ہے، اب کیا میں تکلیف کروں اور یہ تو سنے گا نہیں، اور پھر ہم وہ کام نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں لگتا ہے ہمیں پتا تو سبھی کو پتا ہے. ایسا نہیں ہے. لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں پتا. آپ اگر بڑی بات نہیں بتا سکتے تو چھوٹی بات بتا دیں تاکہ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ، کوئی ایک اچھی سی دعا سکھا دیں، کوئی ایک اچھا سا ادب بتا دیں، کوئی ایک اچھا سا واقعہ سنا دیں. اور ہمیشہ آغاز چھوٹی چیزوں سے ہی ہوتا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ. بہت زیادہ ایک دم کسی کے اوپر پلٹ دینے سے بھی وہ بھاگ جاتا ہے، وہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں وحی کس طرح آئی ہے؟ تھوڑی تھوڑی. اور آیتیں بھی مکی صورتیں آپ دیکھیں، آیتیں کتنی چھوٹی چھوٹی آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں. ایک ایک چھوٹا چھوٹا جملہ ہے جو بغیر سانس ٹوٹے انسان یا پڑھ سکتا ہے. نیکسٹ نمبر 6. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ای بما اقترفوا من الکفر والمعاصی، یعنی انہوں نے جو کفر اور نافرمانیوں کا ارتکاب کیا. وَيُعَبِّرُ عَنْ كُلِّ الْأَعْمَالِ وَإِن لَّمْ تَصْدُرْ عَنِ الْأَيْدِي بِاجْتِرَاحِ الْأَيْدِي، اور تمام اعمال کے بارے میں ہاتھوں کی کمائی کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ اعمال ہاتھوں سے سرزد نہ بھی ہوں. یہاں واضح کر رہے ہیں بما قدمت ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا. اب ہاتھ تو انوالو کوئی نہیں تھے، لیکن ہاتھ کا ذکر کیوں ہے؟ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کو ہاتھوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، چاہے ہاتھ اس میں نہ بھی استعمال ہو، کیونکہ سب سے زیادہ تو کام کرنے میں ہاتھ ہی استعمال ہوتے ہیں. وَتَقْدِيمِ الْأَيْدِي لِمَا أَنَّ أَكْثَرَ الْأَعْمَالِ تُزَاوَلُ بِهَا، اور ہاتھوں کو اس لیے مقدم کیا گیا ہے کیونکہ اکثر کام ہاتھوں سے انجام دیے جاتے ہیں. السؤال الایدی نعمت من اللہ ووسیلۃ تستخدمها فی الخیر وفی الشر وضح ذلک، ہاتھ اللہ تعالی کی طرف سے نعمت ہے اور اس بات کا ذریعہ ہے جس کو آپ خیر اور شر کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں. اس کی وضاحت کریں. آسیہ وضاحت کریں. مائک دیجیے. واقعی الایدی نعمت من اللہ، رو تو رو جاؤں کہ ہاتھ واقعی تھوڑا سا ایک بلاک ہوا ہے، ایک ہاتھ کہ جو پراپر موومنٹ نہیں کر سکتے، تو انسان کو خیال آتا ہے کہ بہت ہی کم چیزیں انسان کر سکتا ہے ایک ہاتھ بھی ڈپرائیو ہونے سے. اور آج صبح میں
ناشتہ کر رہی تھی تو یہ سوچ رہی تھی کہ غزہ والوں کا یاد آ رہا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں مرے ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی بھی ایسے زخمی ہوئے ہیں جن کے لمز، ہاتھ، پاؤں اس سے محروم ہو گئے، اور وہ پرماننٹ محرومی ہے. تو میں شکر کر رہی تھی کہ اللہ شکر ہے میری تو یہ ٹیمپرری محرومی ہے. اور یہ کتنی بڑی ڈپینڈنس ہے، آپ کوئی چیز نہیں ڈھنگ سے کر سکتے، اپنا منہ نہیں دھو سکتے صحیح. آپ وضو سوچیں نہیں کر سکتے. وضو یعنی کوئی زندگی کا کام آپ لسٹ کر لیں جو آپ ہاتھ کے بغیر کیا کریں گے. سبحان اللہ، ایسی اور قدر آ رہی ہے قرآن نا. کتنا میریکل ہے، آپ کے ہاتھ کو تکلیف پہنچی اور آیت بھی اس کے مطابق آ گئی. نمبر 7. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. دلیل علی ان کل من لم یستجب للرسول، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہر وہ شخص جو رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، وذهب الى قول مخالف لقول الرسول، اور رسول کی بات کے مخالف قول کو اختیار کرتا ہے، یعنی حدیث کو چھوڑ کر کسی اور کا قول اختیار کرتا ہے، فإنه لم يذهب الى هدى، تو وہ ہدایت کے راستے پر گامزن نہیں ہے. وإنما ذهب الى هوى، بلکہ وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ اس چیز کو اختیار کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو سنت کا متبع کرے. جو کام سنت کے مطابق ہی نہیں، اس پر پھر اجر کہاں سے ملے گا؟ آپ تو پھر یا اپنے دل کی مرضی پہ چل رہے ہیں، یا لوگوں کے اقوال پہ چل رہے ہیں، یا لوگوں کے ٹرینڈز پہ چل رہے ہیں. السؤال ما علامت اتباع الهوى المذکورة فی هذه الآیہ، اس آیت میں خواہش کی پیروی کرنے کا ذکر کیا گیا، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول کی بات کو، دعوت کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس کے اپوزٹ کو لیتا ہے. نمبر 8. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والاہواء ہی ارادات النفس بغیر علم، اور خواہشات نفس کے ایسے ارادے ہیں جو علم کے بغیر ہوتے ہیں. یعنی خواہشات نفس وہ ارادے ہیں جو علم کے بغیر ہوتے ہیں، یعنی ان کاموں کا ارادہ کرنا جن کے بارے میں علم نہیں ہے. فَكُلُّ مَنْ فَعَلَ مَا تُرِيدُهُ نَفْسُهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ يُبَيِّنُ أَنَّهُ مَصْلَحَةً فَهُوَ مُتَّبِعٌ هَوَاهُ، بس ہر وہ شخص جو بغیر علم کے وہ کام کرے جو اس کا دل چاہتا ہو، نفس کی خواہش ہو، اور وہ اس کی مصلحت بھی بتائے، اس کے فائدے بھی بتائے، تو وہ دراصل اپنے خواہش کی پیروی کرنے والا ہے. یعنی حجتیں تلاش کر لے اس کے لیے، اس کے لیے کوئی تعویل کر لے، اس کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ لے. والعلم بالذی هو مصلحۃ العبد عند اللہ فی الآخرہ هو العلم الذی جاءت به الرسل، اور اس چیز کو جاننا جو آخرت میں اللہ کے پاس بندے کی مصلحت یعنی اس کے فائدے کے لیے ہے، اس کو اس علم کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے جس کو پیغمبر لائے ہیں. یعنی جو پیغمبروں کی تعلیم ہے اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ بندوں کو کون سا کام آخرت میں فائدہ دے گا. یعنی شریعت کے علم کی روشنی میں ہی یہ معلوم کیا جا سکتا ہے
کہ اللہ کے نزدیک آخرت میں بندے کو کون سی چیز فائدہ دینے والی ہے. خواہشات سے ہمیں کیسے، ہمارے دل کو کہاں سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ وہ تو پیغمبر ہمیں بتائیں گے نا. اور اگر ہم پیغمبر کی بات مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر یہ بھول جائیں کہ جو ہمارا دل کر رہا ہے اور ہم کرے جا رہے ہیں وہ ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ دینے والا ہے. استاد جی ابھی لاسٹ ویک ہی کسی نے سوال کیا تھا کہ ایک کوئی آن لائن کوئی جاب ان کو مل رہی ہے جس کے اندر ان کو پروموٹ کرنا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ کمپنی کو پروموٹ کرنا ہے، لیکن کمپنی اندر جو اندر خانے شراب کی وہ ایڈورٹیزمنٹ اور ان کے ایڈز کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے انسٹاگرام میں اور اور جگہ پر، تو اس کے پیسے جو ہے نا وہ ان کو ملیں گے. تو ان کو پہلے تو انہوں نے جوائن کر لیا اور بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ یہ والے اس قسم کے ایڈز وہ لوگ کر رہے ہیں. بعد میں جب آن لائن دیکھا تو کیا یہ حرام ہے؟ پھر میں نے وہ حدیث ان کو بتائی کہ شراب اٹھانے والا، لے کے چلنے والا، ہر چیز مطلب سب ریلیٹڈ ٹو اینی تھنگ از حرام. تو وہ کہنے لگیں کہ میرے ایک دم کھٹک آئی تھی کہ یہ شاید میں غلط کام کر رہی ہوں. میں نے کہا آپ کے چند پیسوں سے آپ تو آخرت ہی اور ان برباد پیسوں کر میں رہی. برکت کہاں سے ہوگی؟ جی. السؤال ما المقصود بالاہواء التي يتبعها اہل الباطل، ان خواہشات سے کیا مراد ہے جن کی باطل پرست لوگ پیروی کرتے ہیں؟ کل من فعل ما تريده نفسه بغیر علم، ٹھیک ہے، یبین انہ مصلحۃ فهو متبع ہواہ. جی بالکل، علم کے باوجود بھی. ایک ہوتا ہے علم نہ ہونا، یہ ایک جہالت ہوتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے علم کا ہونا لیکن اس پر خواہشات کا پردہ پڑ جانا، تو وہ بھی انسان جاہل ہی ہوتا ہے، وہ بھی جہالت ہی کے زمرے میں آتا ہے. شجرۃ الجہل ہے، بالکل، کیونکہ وہ اس کے اوپر تعویل کا پردہ ڈال دیتا ہے نا، خواہش کا پردہ آ جاتا ہے اس پر. جی ہاں، مغضوب علیہم پتہ ہے پھر نہیں کر رہے، ضالین پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، علم ہی نہیں ہے. بہت خطرناک ہے. علم آنے کے بعد من بعد ما جاءتهم البینات، وہ آپ دیکھیں نا بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ لَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، بینات لائے موسیٰ علیہ السلام لیکن تم نے پھر بھی عجل بنا لیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اور پھر آپ دیکھیے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، سن بھی لیا اور ساتھ ہی کہا ہم نہیں مانتے. وہ کیا وجہ تھی؟ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، علم کے باوجود تھا. یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ علم کے باوجود یہ کفر تھا. بغیر ہدی من اللہ، بالکل. وَكُلُّ مَنْ فَعَلَ مَا تُرِيدُهُ نَفْسُهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ يُبَيِّنُ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ وَهُوَ مُتَّبِعٌ لِهَوَاهُ. نمبر 9، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واتباع الهوى
مع الغاء اعمال النظر ومراجعته في النجات يلقي بصاحبه الى كثير من احوال الضر بدون تحديد ولا انحصار. خواہشات کی ایسی پیروی کرنا، اتباع الہوا، مع الغاء اعمال النظری و مراجعته فی النجات، کہ اس کے ساتھ ساتھ نجات کے بارے میں غور و فکر اور نظر ثانی کو ختم کر دینا. ٹھیک ہے، الغاء ہوتا ہے کسی چیز کو انویلڈ کر دینا، ختم کر دینا. نہیں، یہ وہ روٹ وہی ہے تقریباً، لیکن الغاء ہوتا ہے کسی چیز کینسل کر دینا، یعنی ختم کر دینا، نلیفائی کر دینا. جی ہاں. مراجعہ کہتے ہیں نظر ثانی، ریوائز کرنا، یعنی نجات کے بارے میں غور و فکر، یعنی اعمال النظر، غور و فکر، اور نظر ثانی، مراجعہ. یلقی بصاحبہ الی کثیر من احوال الضر بدون تحدید ولا انحصار، ایسا کرنا اپنے کرنے والے کو نقصان اٹھانے کے بہت سے حالات میں ڈال دیتا ہے جن کو نہ تو محدود کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو شمار کیا جا سکتا ہے. یعنی الی کثیر من احوال الضر، الی کثیر من احوال الضر، بہت زیادہ نقصان دہ حالات کی طرف لے جاتا ہے، بدون تحدید، یعنی جن کی کوئی حد ہی نہیں، لا محدود، ولا انحصار، اور نہ ہی وہ ان کا کوئی حصر ہو سکتا ہے، یعنی ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا. السؤال ما وجہ کون متبع الہوا لا اضل منہ، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ خواہش کی پیروی کرنے والے سے بڑھ کر کوئی گمراہ ہی نہیں، سب سے بڑا گمراہ یہ ہے. یعنی سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو خواہش کی پیروی کرتا ہے. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا کوئی سیکنڈ اوپینین ہوتا ہی نہیں کہ کوئی غلطی ہے میری یہاں یا میں غلط کر رہا ہوں. کہ وہ سوچتا بھی نہیں، اس وقت سوچنا چاہتا بھی نہیں، اور اگر کوئی بات کرے تو مائنڈ بھی کر جاتا ہے. بالکل سچا سیٹسفائی کرنے کے لیے. بالکل خیال، اس کو خواہش نہیں کہتے، اس میں ارادہ. پھر العمل بالآیات. نمبر 1، اختر واحدة من قصص القرآن وقرأ تفسيرها من كتب التفسير أو التاريخ ففيها العظات والعبر. قرآن کے واقعات میں سے ایک کا انتخاب کریں، کسی ایک کا انتخاب کریں اور تفسیر یا تاریخ کی کتابوں میں سے اس کی تفصیل پڑھیں، پس اس واقعے میں بہت زیادہ واعظ اور نصیحت اور عبرتیں ہیں. قصص القرآن کا کوئی ایک لیکچر بھی سن لیں تو سمجھ آ جائے گی کہ کتنے سبق ہیں اس میں. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. نمبر 2، حدد عملا تحس انك قدمت هوى نفسك فيه على شرع الله، اللہ ثم استغفر اللہ وقدم شرع اللہ على هوى نفسك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من اللہ. آپ اپنا کوئی ایسا عمل متعین کریں جس میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذاتی خواہش کو اللہ کی شریعت پر مقدم کر رکھا ہے، پھر اللہ سے اس کام میں بخشش طلب کریں اور اللہ کی شریعت کو اپنی ذاتی خواہش پر مقدم کریں. یعنی اپنا خود جائزہ لیں، محاسبہ کریں اور دیکھیں
کہ کہاں آپ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور پھر اس کو خواہش کو نیچے لے جائیں اور اللہ کی شریعت کو اوپر لے کر آئیں. نمبر 3، استعذ باللہ من اتباع الہوا. لگتا سارا لیسن ہی ہوا پہ ہے. ومن الضلالۃ بعد الہدی. آپ خواہش کی پیروی کرنے سے اور ہدایت کے بعد گمراہی میں مبتلا ہونے سے اللہ کی پناہ طلب کریں. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. التوجیحات. نمبر 1، الایمان والعلم لا بد لهما من التعاہد والمذاکرة فإن تطاول العمر ومرور الزمان يسببان النسيان ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. ایمان اور علم دونوں کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کو لک آفٹر کیا جائے اور ان کے بارے میں مذاکرہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تعاہد اور مذاکرہ، کیونکہ مدت کا لمبا ہو جانا اور زمانے کا بہت زیادہ گزر جانا بھول کا سبب بن جاتا ہے. آپ بہت دنوں تک کوئی کلاس اٹینڈ نہ کریں، بہت دنوں تک کوئی کتاب نہ پڑھیں، بہت دنوں تک کسی عالم کی صحبت میں نہ بیٹھیں، تو کیا ہوگا؟ دل پر ایک غبار سا آ جائے گا، پھر خواہشات کی پیروی پہ لگ جائیں گے اور ایمان کمزور ہوتا جائے گا، عمل میں ویکنس آ جائے گی. نمبر 2، المسلم یصدر عن الدلیل الشرعی الصحیح. مسلمان شرعی اور صحیح دلیل کی بنیاد پر اپنا موقف اختیار کرتا ہے. قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین. نمبر 3، اعلم انہ لا یوجد کتاب اہدی من کتاب اللہ. جان لو کہ اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی ہدایت والی کتاب نہیں پائی جاتی. قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین. یعنی قرآن مجید پڑھ کے کیا کیا سبق نکلتے ہیں نا، انسان سوچ ہی نہیں سکتا. کیسے کیسے علماء نے غور و فکر کیا ہے، کس کس اینگل سے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ فرمائیے. آج کل سازی بار بار کوئی نہ کوئی بات یا ٹاپک ایسا آ جاتا ہے جو گھر میں ذکر کرتے ہوئے 2 چیزیں میں گھر میں بار بار ریمائنڈ کرا رہی ہوتی ہوں کہ اپنے آپ کو، سب کو، کہ 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں، شکوک اور شبہات، جس کو کہتے ہیں کہ ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز. یہ 2 چیزیں ہمیں ہدایت کے قریب نہیں آنے دیتی. تو جہاں بھی، کیونکہ کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ڈاؤٹ آتا ہے، کہ کوئی ڈاؤٹ ہو اسے کلیئر کر لو، اور زیادہ تر تو جاؤ ہی نہیں اس ڈاؤٹ میں، کیونکہ وہ چیزیں جاننے میں آپ کو، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جائیں گی، بلکہ اور انسان کنفیوز ہوتا جائے گا. تو آج ہم خواہشات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو وہی یہ چیزیں واقعی تو اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ہدایت سے انسان بہت دور ہو جائے گا. بالکل. نیکسٹ لیسن شروع کریں. اور کوئی کچھ کہنا چاہے آپ نے؟ چلیے جی. سازا، ایک میں قرآن میں ایک جگہ پڑھی تھی حضرت موسیٰ کا اور جو فرعون کا واقعہ تھا، تو اسی میں جو فرعون غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، کہ نہ ان پر آسمان رویا، نہ زمین روئی، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی. تو سازا ایک دم سے دل کے اندر نا ایک کتنا ہیوینس آئی نا میرے، کہ کوئی رونے والا نہیں، کوئی رونے والا نہیں، اور زمین اور آسمان بھی روتے ہیں کیا؟ تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ میں اور اس کی ڈیٹیل کے اندر گئی، تو پھر اس میں مختلف علماء کرام کے جو تھے وہ اسکالرس کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہر انسان کے لیے آسمان میں، کسی نے کہا کہ 1 دروازہ اور کسی نے کہا کہ 2 دروازے ہیں.
ایک دروازے سے جو ہے وہ رزق آتا ہے اور دوسرے دروازے سے اعمال ہمارے اوپر جاتے ہیں نیک. اور جو فرعون اور اس کی قوم کا جو ذلت آمیز انجام ہوا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی کرائی کرنے والا نہیں تھا ان کے لیے. یعنی کہ ایک تکلیف دہ عذاب جو ان کو دیا جائے گا اور مسلسل ملے گا. اور ظاہر ہے غرق ہونے کا تو تھوڑا عذاب ہے اور جو آخرت کا ہوگا تو وہ تو لامنتہائی عذاب ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک جو ذلت ان کے ساتھ جوڑ دی گئی نا، تکلیف دہ تا قیامت تک، تو وہ بہت شدت کا مجھے اس سے احساس ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پناہ میں رکھے آمین. کہ واقعی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی چیزیں اور اتنی بلیسنگ دی ہوئی ہیں، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، ان کا شکر ادا ہم کرنے والا کسی بنائے، بھول میں نہ رہیں، بھول کسی میں دھوکے نہ میں رہیں، نہ رہیں، دھوکے میں نہیں رہیں، اور نہ اپنے آپ کو ڈالیں اور نہ کسی خود خوش دوسروں فہمی کو. میں نہ رہیں، بالکل. اپنی غلطیوں کو دیکھنے والے بنے. چلیے استاذہ نیکسٹ جی، لیسن. آپ نے ڈیورنگ دا ویک کتاب التوحید جب ہم پڑھ رہے تھے جی تو اس میں کچھ ریفرنسز میں آپ نے ایک کوٹ شیئر کیا تھا. پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی کو نیکی کرتے دیکھو تو جان لو کہ اس نیکی کی اور بھی بہنیں ہیں، اور کسی کو برائی کرتے دیکھو تو جان لو کہ اس کے پیچھے اس جیسی اور بھی ہیں. تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا، یہ جو خواہشات کی پیروی والی بات ہے، کہ پرابلم یہی ہوتی ہے کہ چھوٹی سی ایک خواہش کی پیروی کی اگلی اور دروازے کھل جائیں گے اور کھل جائیں گے اور کھل جائیں گے. تو ابھی ریسنٹلی کل پرسوں ہی کسی چیز میں وہ ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ میں نے کہا یہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ ایک کھولا تھا، اس کے بعد 5 اور کھلے، 5 اور کھلے، وہ ہر خواہش کے پیچھے اور خواہشیں نکلتی چلی آتی ہیں، اور پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یعنی خواہ وہ انسان کی ٹیسٹ بڈ سے متعلق خواہشات ہوں، جس کو آپ نے غلط کو ایک کو فالو کیا نا، ایک جنک فوڈ کھایا، پھر آپ کو دوسرے کی، پھر آپ کو تیسرے کی، پھر آپ کا وہ جو ریزولو تھا کہ نہیں I'm going to eat healthy وہ متاثر ہونے لگتا ہے. پھر آپ تھوڑے دنوں بعد آپ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ آپ غلط میں پڑے گئے. اسی طرح لباس میں، اسی طرح زبان درازی میں ہے کہ آپ کسی کے سامنے زبان نہیں کھولتے تو نہیں کھولتے، لیکن اپنی کھل ہوا جائے کو تو پھر فالو کیا، ایک بار کھولی تو اگلی دفعہ اس سے زیادہ کھلے گی، اس سے زیادہ کھلے گی. یہ اتباع ہوا والی بات اتنی خطرناک ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے. آمین. آج آیت 51 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، وصلنا پے در پے بھیجا ہم نے، لہم ان کے لیے، القول کلام، یعنی اپنا کلام. اپنا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وصلنا کے ساتھ ہے نا. لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں. الذین وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے انہیں، الکتاب کتاب، من قبلہ اس سے پہلے، ہم وہ بہی اس پر، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا اور جب یتلا پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر، یعنی قرآن، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، بہی اس پر، انہو بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے. انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، من قبل ہی اس سے پہلے ہی، مسلمین فرما بردار. اولئک یہی لوگ ہیں، یؤتون جو دیے جائیں گے، اجرہم اجر اپنا، مرتین دو بار، بما بوجہ اس کے جو صبروا انہوں نے صبر کیا. وَيَدْرَؤُونَ اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنۃ ساتھ بھلائی کے، السیئۃ برائی کو، وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا اور جب سمعوا وہ سنتے ہیں، اللغو بےہودہ بات کو، اعرضوا وہ اعراض کرتے ہیں، عنہ اس سے، وقالوا اور وہ کہتے ہیں، لنا ہمارے لیے، اعمالنا اعمال ہمارے، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم اعمال تمہارے، سلام سلام ہو، علیکم تم پر، لا نبتغی نہیں ہم چاہتے، الجاہلین جاہلوں کو، انکا بے شک آپ، لا تہدی نہیں آپ ہدایت دے سکتے، من جسے احببتا پسند کریں آپ، ولیکن اور لیکن، اللہ اللہ، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وہوا اور وہ، اعلم خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو. وقالو اور انہوں نے کہا، ان اگر نتبع ہم پیروی کریں، الہدا ہدایت کی، معک آپ کے ساتھ، نتخطف ہم اچک لیے جائیں گے، من ارضنا اپنی زمین سے،
اولم کیا بلا نہیں، نمکن ہم نے جگہ دی، مکان سے ہے نا، لہم انہیں، حرمن حرم، آمنن امن والے میں، یجبا کھنچے چلے آتے ہیں، الیہی طرف اس کے، ثمراتو پھل، کل شیئن ہر چیز کے، رزقن رزق کے طور پر، من لدنا ہماری طرف سے، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، وکم اور کتنی ہی اہلکنا ہلاک کی ہم نے، من قریتن بستیاں، بطرت جو اتراتی تھیں، معیشتہا اپنی معیشت پر، فتلکا تو یہ، مساکنہم گھر ہیں ان کے، لم نہیں، تسکن وہ بسائے گئے، من بعدہم بعد ان کے، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے، وکننا اور ہیں ہم، نحنو ہم ہی، الوارثین وارث، وما اور نہیں کانا ہے، ربک کا رب آپ کا، مہلکا ہلاک کرنے والا، القریٰ بستیوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ، یبعثا وہ بھیج دے، فی امہا ان کے مرکز میں، رسولاً کوئی رسول، یتلو جو پڑھتا ہو، علیہم ان پر، آیاتنا آیات ہماری، وما اور نہیں کننا ہیں ہم، مہلکی ہلاک کرنے والے، القریٰ بستیوں کو، الا مگر، واہلھا اس حال میں کہ رہنے والے اس کے، ظالمون ظالم ہوں، وما اور جو بھی، اوتی تم دیے گئے تم، من شیئن کوئی چیز، فمتاع تو سامان ہے، الحیاتی زندگی کا، الدنیا دنیا کی، وزینتہا اور رونق اس کی، وما اور جو کچھ، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، وہ ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، افلا کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا
يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جو کچھ، وہ بس دنیا کی زینت ہے، دنیا کی رونق ہے، اس کا آگے سے تعلق نہیں، الا یہ کہ اس کے ذریعے ہم آگے کی کوئی چیز کما لیں، ورنہ یہ سب کچھ پیچھے ہی رہنے والا ہے۔ بستیوں کی بستیاں، قتل و غارت۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ شرح الصدور واطمأن القلوب، احمدہ سبحانہ واشکرہ، امہل المذنب حتی یتوب ویثوب ویعوب، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ستر العیوب وغفر الذنوب۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے سینوں کو کھولا اور دلوں کو اطمینان بخشا۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اس نے گناہگار کو مہلت دی کہ وہ توبہ کر لے، واپس پلٹ آئے اور رجوع کر لے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور گناہوں کو معاف کیا ہے۔ تفسیر شروع کریں گے ہم آیت نمبر 51 سے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم ان کے لیے پے در پے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ پچھلی آیات میں بیان ہوا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث کیا۔ لیکن ان لوگوں نے قرآن اور تورات کو کیا قرار دیا؟ قالوا سحران تظاہرا، کہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور ہم ہر ایک کے انکاری ہیں۔ یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو جادوگر قرار دیا۔ تو قرآن اور تورات دونوں کے انکار کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر اللہ کی طرف سے تو کوئی ہدایت ہی نہیں آئی۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ انکار جتنا شدید ہو، تاکید بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اتنی تاکید سے بات ہوتی ہے۔ اس لیے آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ وَلَقَدْ، باء قسمیہ ہے، لام بھی قسم کا ہے اور قد بھی تاکید کے لیے آیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب بھیجتے رہے۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، یعنی ایک کے بعد ایک، پے در پے، مسلسل، لگاتار اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کس لیے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو وصلنا لہم قول کے دو معنی بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب بھیجتے رہے، اور اس طرح مسلسل اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے تاکہ لوگ ان تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں اور خواب غفلت سے بیدار ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلسل لوگوں کی ہدایت کے لیے مسلسل
پیغمبر اور کتابیں بھیجی، حتیٰ کہ معاملہ کہاں پہنچ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا سورۃ فاتر میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت نہیں ایسی گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ سورۃ یونس میں آتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی رسول آیا ہے۔ ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے اس کا وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا ہے، یعنی ایک دفعہ سارا اتارنے کی بجائے تورات کی طرح یکے بعد دیگرے پے در پے وہی بھیجی جاتی ہے، کبھی وعد و وعید کی شکل میں، کبھی واعظ و نصیحت کی صورت میں، کبھی قصوں اور عبرتوں کی شکل میں، کبھی امر اور نہی کی صورت میں، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو پھر یہاں معنی کیا ہو جائے گا؟ اس سے مراد قرآن ہے، یعنی وصلنا لهم القول ای انزلنا لهم القرآن متتابعا، کہ قرآن پے در پے نازل ہوتا رہا ایک کے بعد ایک۔ اور قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمتیں کیا ہیں؟ وصلنا لهم القول کی حکمت کیا ہے؟ کئی ایک حکمتیں۔ نمبر ایک، عبرت اور تذکیر کے لیے، تاکہ لوگوں کو سبق ملتا رہے، نصیحت ملتی رہے۔ سورۃ الفرقان میں آتا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ کہنے لگے کہ اس رسول پر قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں نازل کر دیا گیا، اکٹھا کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ تو دوسرا پوائنٹ پھر یہ ہوا، یعنی پہلا عبرت و تذکیر، اور دوسرا آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ 23 سالوں میں ایک آیت کے بعد دوسری آیت نازل ہوتی رہی، ایک سورت کے بعد دوسری سورت نازل ہوتی رہی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ واقعات کی مناسبت اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے وقتاً فوقتاً وحی آتی رہی، جیسے یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الیتامی، یسألونک عن المحیض۔ تو یہ سارے سوالات جو قرآن مجید میں پوچھے گئے، کبھی تو صحابہ کی طرف سے تھے، کبھی مشرکین کی طرف سے تھے، تو ان کے جوابات بھی پھر ساتھ ساتھ آتے رہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ تھوڑی تھوڑی کوئی چیز دی جائے تو تھوڑی تھوڑی بات سمجھائی جائے، تھوڑی تھوڑی بات کی جائے تو وہ زیادہ اثر کرتی ہے بنسبت اس کے کہ ساری تقریر اکٹھی کر دی جائے۔ سائنٹیفکلی یہ بات پروون ہے کہ ایک وقت میں 7 چیزوں سے زیادہ انسان یاد نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ فون نمبر جو ہوتے ہیں ان کو پھر سپلٹ کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ بیچ میں ڈیش اور بریکٹ اور وہ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہی اس کی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ان سب چیزوں کو پھر ذہن میں بٹھا سکے۔ تو اگر ساری باتیں، اگر 7 سے زیادہ باتیں آپ نے کسی کو بتانی ہے تو پھر رک جائیں، کیونکہ دوسرا شخص رجسٹر ہی نہیں کرے گا۔ لعلہم یتذکرون، یہ پچھلے جملے کی علت ہے، یعنی اس لیے تاکہ لوگ نصیحت پکڑے۔ لعلہ جو ہے حرف تمنی ہے، اس کو حرف رجا بھی کہتے ہیں، اور یہاں رجا مخلوق کی طرف سے نہیں ہے بلکہ خالق کی طرف سے ہے۔ اور یتذکرون کا کیا مطلب؟ جی، یاد دہانی، یس، صرف بتانا مقصود نہیں، ایک ہوتا ہے ذکر کر دینا، وہ تو یہ ہے کہ بس بات بتا دی، ختم۔ اور تذکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس کو پکڑ بھی لیں۔ شکریہ۔ لعلہم یتذکرون، تو نصیحت پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔
یا پھر نصیحت پکڑیں اور عذاب سے ڈریں، یا پھر قرآن سے نصیحت حاصل کریں اور بتوں کی عبادت سے رک جائیں. اس سے ہماری عام زندگی میں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں عام لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کیا کرنا چاہیے؟ وَصَّلْنَا لَهُمُ الذِّكْرَ. وصل لفظ کے اندر ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے. وہ کیا؟ یعنی ایک بات کی تو بس کر کے چھوڑ نہیں دی. میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، میں کہہ دیا میں نے، اب میں نے نہیں کہنا. نہیں، وصلنا میں چھوڑنا نہیں، کنٹینیوٹی، یعنی تھوڑا دیں چھوڑے نہیں، پھر دیں پھر. جیسے آپ دیکھیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم دن بھر کا سارا کھانا اکٹھا تھوڑی کھا لیتے ہیں. صبح ایک ہی دفعہ فارغ ہو جاؤں، ایسا نہیں کرتے نا. اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ بیمار ہوں گے. اور ویسے بھی یہ کہ معدہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد خالی ہو جاتا ہے. آپ ڈھیروں ڈھیر کھا لیں یا تھوڑا سا کھائیں، اس نے ہر حال میں خالی ہونا ہے. باقی وقت جو آپ گزارا کرتے ہیں وہ آپ نے اپنے اندر کی جو فیٹس ہوتی ہیں یا انرجی جو ریزرو ہوتی ہے وہ آپ کی یوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ پیٹ بھرا ہو تو تبھی آپ کو انرجی ملے. تو اس لیے بہت زیادہ بھی کھانے کی ایک وقت میں ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ پھر دوبارہ. اسی لیے لوگ یعنی صبح دوپہر شام کرتے ہیں یا درمیان میں بھی کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں تاکہ تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو. یہ بہت ضروری ہے کسی بھی کام میں. علم حاصل کرنا بھی، ایک دن میں آپ سارا قرآن نہ پڑھ لیں، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں. اور جتنا آپ کی طبیعت مانتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی میری نیڈ، ہر بندے کی نیڈ فرق ہوتی ہے نا، پانی پینے کی، کھانا کھانے کی، علم حاصل کرنے کی کیپیسٹی فرق ہے نا. جی، اللہ تعالیٰ اس عمل کو زیادہ پسند کرتا ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. کچھ کہنے لگے کہیں؟ استاذہ یہ اتنا خوبصورت لنک لگ رہا ہے وصلنا اور یتذکرون، اور فار دا فرسٹ ٹائم یو اسٹارٹ سارٹ آف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اور وہ جو بھی آپ سکھا رہے ہیں کتنے صبر کے ساتھ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی 23 سال میں یعنی آیتیں نازل ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں اور جو اطراف میں سارے لوگ ہیں، اٹس سچ اے سلو بٹ کنسسٹنٹ پروسیس، اور اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. جو ہم اکثر یہی ہم کرتے ہیں. صحیح بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے ایک دفعہ بتا دی تو دوسرا سمجھ جائے. سبحان اللہ، وہ جو اب نیا کورس ہے اور اس میں ماشاء اللہ سے ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. تو وہ یہی تھا کہ ڈفرینٹ ٹیمپرمنٹ کے لوگ اور پھر ڈفرینٹ جگہ پہ ہیں اور ان کے ساتھ ویسا معاملہ ہے، بار بار ریمائنڈ، اور خود کے لیے ریمائنڈر. سب سے پہلے تو خود کے لیے ریمائنڈر. آئی تھنک بالکل اس سب میں وہ جو ایلیمنٹ ہے کہ ہولڈ آن کر کے رہنا اور neither give up on yourself nor other people and just remain یعنی گرائنڈیڈ رہنا اس چیز کے اندر. اللہ تعالیٰ سب بات عطا کریں. پنجابی میں نا پیاز کو وصل کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک لیئر کے بعد دوسری، پھر تیسری، ایک اتاریں ایک اور نکلے گی، ایک اور اتاریں ایک اور، ایک اور، ایک اور. سارا پیاز اسی طرح ہی اس کی، جبکہ باقی پھلوں میں ایسے نہیں ہے. اس طرح لیئرز نہیں اترتی. سبزیوں وغیرہ میں بھی نا اس طرح لیئر چند جیسے گوبھی وغیرہ میں ہوتا ہے. لیکن تو اب اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے اوپر بھی جہالت کی لیئرز ہوتی ہیں اور انسان کے اوپر بھی غفلت کی لیئرز ہوتی ہیں. تو ساری اگر ایک ہی دن میں اتارنے لگے تو نہیں اترے گی. کسی نے تجربہ کیا کہ 10 days کے نا 10 lessons میں ایک تجوید پڑھا دی جائے. اچھا تو وہ رولز جو ہے نا وہ 10 days کے اندر تو چلے گئے اندر جی، لیکن اس کی اپلیکیشن جو تھی وہ اس کے بغیر تجوید سیکھنا از ناٹ پاسبل. تو اب جتنے بھی جلدی جو کھائیں گے، قرآن 23 سال میں اترا، بالکل، اور جتنا جلدی کھائیں گے اتنی جلدی باہر آئے گا استاد جی. لوگوں کی الٹی بھی آ جاتی ہے، اسی میں کیا کر دیتے.
دعوت و تبلیغ میں ترتیب اور تکرار اور تاکید یہ سب کچھ ہونا چاہیے. وَلَقَدْ بھی ہے اور وَسَّلْنَا بھی ہے اور ذکر بھی ہے اور لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بھی ہے. تب جا کے نتیجہ کوئی آئے گا. ہم سب اپنے رویوں کو جو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں اور ان سب کو ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے. نیکسٹ ہے الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی یعنی قرآن سے پہلے وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں. پچھلی آیات میں مشرکین کا حال بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی بات کرنے کے باوجود یہ لوگ نہ تورات پر ایمان لاتے ہیں نہ قرآن پر، کیونکہ یہ تعصب اور خواہش پرستی کا شکار ہے. اب کچھ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی عادات اس کے بالکل برعکس ہیں، اپوزٹ ہیں. یعنی وہ خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتے بلکہ فرما بردار بن کے رہتے ہیں. تورات نازل ہوئی تو اس پہ ایمان لائے، قرآن نازل ہوا تو اس پر بھی ایمان لے آئے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، من قبلی اس سے پہلے یعنی اہل کتاب، اہل تورات اور اہل انجیل، جنہوں نے اپنی کتابوں میں تغیر تبدل نہیں کیا. بعض کے نزدیک ان لوگوں سے مراد حبشہ کا وفد ہے جسے نجاشی نے مزید معلومات لینے کے لیے مکہ بھیجا تھا. انہوں نے جب آپ سے بالمشافہ اسلام کے بارے میں گفتگو سنی تو بہت متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے. قرآن مجید میں اب یہ دو طرح کا اسلوب اختیار کیا گیا. ایک ہے اہل الکتاب کہنے اوت الکتاب، اور ایک ہے الذین آتیناہم الکتاب. تو یہ ایک طرز کلام ہے، کلام کا ایک طریقہ ہے. اس آیت میں الذین آتیناہم الکتاب کہا گیا ہے. تو قرآن مجید میں اہل کتاب میں سے ایمان والوں کا جب بھی ذکر ہوا تو آتیناہم کہا گیا ہے، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے اوت الکتاب کا لفظ آتا ہے. اس میں بہت سی مثالیں ہیں قرآن مجید میں. مثلا سورۃ الانعام ہے والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک، ٹھیک ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ سب مومن ہیں. اور اوت الکتاب وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا وإن تولوا فإنما علیک البلاغ. یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے. اہل کتاب اور امی ان پڑھ لوگوں سے پوچھئے کیا تم اسلام لاتے ہو؟ تو قل للذین اوتوا الکتاب ہے. اگر وہ اسلام لے، اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں تھے نا، تو ان کی بات ہوئی تو اوتو. اگر وہ اسلام لے آئے تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ کی ذمہ صرف احکام پہنچا دینا ہے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کا. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں آتا والذین وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانی لے آئیں تب بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، نہیں ماننے والے. اوت الکتاب. سورۃ النساء میں آتا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا. ایمان نہیں ہے اسی لیے دعوت دی جا رہی ایمان لانے. بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ قرآن کے اسلوب پہ بات کر رہی ہوں. سورۃ آل عمران میں ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. اعراض برتتے مانتے نہیں. سورۃ النساء میں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ. یہاں بھی نہ ماننے والے ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں.
سورۃ النساء میں آتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہاں بھی وہی ہے، لیکن والذین آتیناہم الکتاب، پازیٹیو رسپانس دیا ان کو، آتیناہم الکتاب. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تھوڑی سی غور کر کے مجھے بتائیں کیا سمجھ آتی ہے. ان کے لیے اوت الکتاب، ان کو آتیناہم الکتاب. جی شیلا. یس، سعادت بخشی، آتیناہم الکتاب، اور اوت الکتاب وہ جنہیں دی گئی تھی. ایک خفگی کا انداز ہے. جی ہاں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ان سے، ناراض ہیں. مائک مائک مائک. دادا میں سوچ رہی تھی کہ گریٹیٹیوڈ کا بھی ایلیمنٹ ہے نا، کہ اللہ دیتے ہیں تو ہی انسان کو ہدایت ملتی ہے، ورنہ تو انسان اپنے اوپر اس چیز کو وہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کی دین ہے. سبحان اللہ. یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی شوڈ آلویز ریمبر دیٹ کہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے یعنی یہ. جن کو دی اور انہوں نے لے لی جی تو ان جی سے اللہ راضی ہوا. جی بالکل. بھائی شیلا آنٹی والا پوائنٹ آف کورس، اینڈ دین اس میں ایک سب ایلیمنٹ مجھے ایسا لگ رہا تھا، بٹ دیٹس سچ اے بیوٹیفل ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کو منسوخ کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے عطا کیا اور ان کو دی وہ کتاب. سبحان اللہ. بالکل. جیسے استاد جی، ایک ہی استاد سے تو بہت سارے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں نا، تو جو اسٹوڈنٹس کچھ کر لے جاتے لیتے ہیں، جو لے لیتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں میں ان استاد کے، میرا یہ استاد تھے. دوسرے اور لیتے نہیں، انہیں دی جاتی ہے وہ لیتے ہی نہیں. نہیں، یہ لینے والے ہیں، اور وہ وہ لینے ہٹ والے جاتے. نہیں. اور ہم بھی یؤمنون، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں. ہم بھی یؤمنون میں بھی وہ ہے، لیکن یہاں ہم بھی یؤمنون، یعنی اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں. تو اصل اہل کتاب جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی حقیقی معنوں میں اہل کتاب جو ہیں وہ تو ایمان لانے والے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں، پیروی اختیار کرتے ہیں. جیسے عبداللہ بن سلام ہے جو یہود کے علماء میں سے تھے. اسی طرح ورقہ بن نوفل، سلمان الفارسی، تمیم الداری، نجاشی، یہ سب اہل کتاب میں سے تھے. اور قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر ان کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جی ہاں بالکل بالکل. اہل کتاب میں سے مسلمان ہونے والوں پر قرآن کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. سورۃ الاسراء میں آتا ہے ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. بے شک وہ لوگ جو اس سے پہلے علم دیے گئے یعنی کتاب دیے گئے، ان پر جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے. لَمَفْعُولًا. تو یہ آیت اور اس جیسی اور آیات ان لوگوں کی مثال میں نازل ہوئی. پھر اسی طرح ابو نعیم نے معرفت الصحابہ ایک کتاب ہے، اس میں طبرانی جو ہیں انہوں نے معجم الکبیر میں رفاع القرظی کی یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت ہمارے 10 لوگوں کے گروہ کے بارے میں نازل ہوئی جن میں سے ایک میں ہوں، اور رفاع جو تھے یہ بنی قریظہ میں سے تھے، یہ مسلمان ہو گئے. اور عبداللہ بن سلام نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. یؤمنون بھی، اس کی مثال عبداللہ بن سلام ہے نا. سنن ترمذی میں آتا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے، کہنے لگے اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ آپ کو دیکھوں.
پھر جب میں نے آپ کا چہرہ مبارک اچھی طرح دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے۔ باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ دوسرا کہاں سے آ رہا ہے، کون ہے۔ ہم کتنا بھی چھپائیں اپنے اعمال کو، لیکن ہماری باڈی لینگویج اس کو ظاہر کر دیتی ہے، ہمارے رویوں کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری خوشیوں کو، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی وہ یہ تھی کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں نجاشی نے بھی حق کو قبول کر لیا تھا۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم ان پر پڑھی تو اس کو سن کے رونے لگا۔ کہتے ہیں کہ اس کے اتنا رویا کہ اس کے سامنے آسمانی کتابوں کے جو نسخے پڑے ہوئے تھے وہ بھی تار ہو گئے، یعنی صرف نہیں کہ چند آنسو بہا کے خوش کر لیے، روتا ہی گیا، روتا ہی گیا، روتا ہی گیا۔ ہم نے سورۃ مریم سن کے کتنی دفعہ ہمیں رونا آیا، یا باقی قرآن سن کے، بس اللہ رحم کرے ہمارے حال پہ۔ تو اس آیت سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ قرآن پر ایمان لائے اور بعض نہیں لائے، اور پھر یہ کہ ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو قرآن پر بھی ایمان لائے۔ پھر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سابقہ کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ نیکسٹ آیا، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ اور جب ان پر پڑھا جاتا ہے یعنی قرآن، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بے شک ہم اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے۔ یعنی جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ خوشی اور سرور سے کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، اور ہم اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اپنے آپ کو اس اللہ کے سپرد کرنے والے تھے اور اسی کی عبادت کرنے والے تھے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو، جو حق کو حق سمجھ کے قبول کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حق کو صرف اس وقت قبول کرتے ہیں جب ان کے گروہ کے لوگ، برادری کے لوگ، ان کا کوئی فرقہ، ان کی کوئی جماعت، ان کے کوئی لوگ جو ہیں اس کو قبول کریں، پھر وہ مانتے ہیں، آنکھیں کھلی نہیں رکھتے۔ تو حق کو کسی کی وجہ سے قبول نہیں کیا جاتا، یا کسی مصلحت میں قبول نہیں کیا جاتا، حق کو اس لیے قبول کیا جاتا کہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس لیے اس کو مانا جائے، کوئی اور مانے یا نہ مانے۔ تو ایسے اب یہ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ، یہ جن کی بات ہو رہی ہے اہل کتاب کے لوگوں کی؟ حق کو پہچان کر، حق موسیٰ پہ آیا علیہ السلام تو انہوں نے قبول کر لیا، حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا تو انہوں نے قبول کر لی، کیونکہ وہ حق کی تلاش میں تھے۔ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں، غور کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم حق کی تلاش میں ہیں، کہ ہمیں صحیح بات پتہ چلے، اوتھینٹک بات پتہ چلے۔ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ کتنی پولرائزیشن ہے، کتنا ہر چیز اتنی مکس اپ ہو گئی ہے، اتنی، یعنی انسان سوچتا ہے کہ میں کس طرف جاؤں، کس راستے پہ جاؤں، کس کی بات مانوں اور کس کی نہ مانوں، بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو حق پہ بتا رہا ہے۔ لیکن جو سچے دل سے حق کی تلاش میں ہوگا نا، اللہ اس کو راستہ ضرور دکھا دے گا، اس کو وہاں تک پہنچا دے گا، اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ سچائی پر ہے، سچائی سے محبت رکھتا ہے، سچائی کی تلاش میں ہے، تو اللہ تعالیٰ سچائی اس کے سامنے لے آئیں گے۔
تو ہم سب بھی جو دین پر چلنے والے ہیں یا دین کی تلاش میں ہوتے ہیں یا دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، یا واقعی بھی ہم بھی حق چاہتے ہیں یا صرف اس لیے کہ کچھ اور وجوہات ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، غور سے سنتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، تو اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور فعل مضارع جو ہوتا ہے نا، اس میں استمرار کا معنی ہوتا ہے۔ استمرار کا کیا مطلب ہے؟ کنٹینیوٹی، ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور یہ مخلص لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ انہوں نے جب قرآن سنا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، حق کو حق سمجھ کے کہ حق ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، اس لیے ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرعون نے کیا کیا؟ بات کو سیدھے رخ سے نہیں سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کو کوئی اور رنگ دے دیا کہ یہ تمہاری تہذیب کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ تمہاری مثالی طرز لائف سٹائل کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور یہ ساحر ہے، اور یہ ہمیں تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو خود بنی اسرائیل کو لے کے جانا چاہتے تھے، کہاں یہ کہ وہ فرعون کو نکالیں۔ اور یہ تو طریقہ ہی نہیں رہا نا کہ مسلمان یا کوئی بھی نبی جو ہے وہ کسی اقتدار کے لیے، کسی کا اقتدار لینے کے لیے کوئی دین کی تعلیم لے، کہ دین کی تعلیم دیں کسی کو، یا دعوت کا کام کریں کہ اس کو یہاں سے ہٹا کے میں خود اس پہ قابض ہو جاؤں، فرعون کو ہٹا کے میں خود مصر کا بادشاہ بن جاؤں۔ کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی یہ کوئی خواہش تھی، یا ان کا کوئی یہ طریقہ تھا، یا انہوں نے کوئی اس کی دعوت دی تھی، یا کوئی اپنا ایجنڈا بتایا تھا؟ ایسا تو نہیں۔ اور اس تاریخ میں اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جن جن علاقوں میں لوگ مسلمان ہوتے گئے ان کی حکومتیں برقرار رکھی گئی اور انہی کے سپرد کر دی گئی، اللہ یہ کہ جہاں تبدیلی کی کوئی ضرورت تھی۔ کیونکہ مومن جو ہے وہ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ تو مال حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اور نہ ہی جھنڈے لہرانے کے لیے اپنے۔ بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ رب کی طرف نسبت کرتے ہیں حق کی، کہ یہ حق ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ رب جو ہے وہی سب کچھ کرتا ہے نا، وہی تربیت کرتا ہے۔ اور پھر انہوں نے حق کیسے پہچانا؟ کیونکہ انہیں وہی باتیں محسوس ہوئی جو تورات وغیرہ میں پڑھی ہوئی تھی، اس سے ملتی جلتی۔ انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، اپنے آپ اللہ کے حوالے کر چکے تھے۔ یعنی اسلام کیا ہے؟ دل و جان سے اللہ کی فرما برداری کرنا، الاستسلام والانقیاد۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ سلامتی اور امن کے ساتھ رہنا، اور یہ اسلام قبول کر کے ہی آتا ہے۔ تو اس جملے میں فخر اور عجب کا اظہار نہیں کہ ہم تو پہلے ہی مسلمان تھے، ایسا نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ یعنی خوش ہو رہے ہیں کہ ہم تو پہلے بھی اطاعت گزار تھے اور اب بھی اطاعت کریں گے۔ یہ جو مختلف لوگوں نے نام اپنے رکھے ہوئے نا اسلام کے علاوہ یا مسلمان کے علاوہ، یہ انہوں نے خود سے گاڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو مسلمان ہی پیدا کیا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح جتنے بھی نبی آئے ان سب نے اسلام کی طرف بلایا۔
پھر لوگوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا یا نصرانی کہا، اور ہر دور کے پیغمبر نے اسلام کی طرف دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کیا کہا تھا؟ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ تو اس آیت سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو قرآن سن کر ایمان لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ پتہ چلتا کہ ایسے لوگ صرف خواہش کی پیروی کرتے ہوئے ایمان نہیں لاتے، یا لوگوں کا جھمگٹا دیکھ کے ایمان نہیں لاتے، بلکہ یقین کی بنیاد پر ایمان لاتے ہیں کہ انہ الحق من ربنا۔ ایسے لوگ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہاں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں انا کننا من قبلہ مسلمین، تو کیا اس میں وہ اپنی کوئی تعریف کر رہے ہیں؟ اپنی ایک خوبی تو بتا رہے ہیں، اگرچہ تعریف مقصود نہیں ہے ان کی، لیکن ایک ان کی خوبی کا اظہار ہے۔ یعنی شکر کہہ دیں، یا پھر یہ ہے کہ اپنی آئیڈینٹی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم ہیں، اپنی آئیڈینٹی بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ اور کبھی کبھی اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کروایا تھا کوئی تعارف اپنی کو خوبی بیان کی تھی کہ مجھے یہ آتا ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں، انی حفیظ علیم۔ اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ فرمایا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں عبد المطلب کا بیٹا بھی ہوں۔ تو بظاہر ایسے لگتا ہے نا جیسے کوئی یعنی فخر کی بات کر رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی کسی اسکل کا ذکر کرتا ہے، کسی اچھی چیز کا ذکر کرتا ہے، تو اگر وہ فخر کا اظہار نہ کرے تو اس کا جواز ملتا ہے، اور لوگوں پر علو نہ چاہتا، ورنہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ترمذی کی روایت ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ تعریف میں کوئی مصلحت ہو، اگر مصلحت نہیں تو لغو بات ہے، خواہ مخواہ اپنی شیخیاں بگوارنا، اپنے بارے میں باتیں کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإياكم۔ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد